سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات اور ایک مسئلہ جو عوام کو تنگ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے 2 وقت کی روٹی، یا پھر نوجوانوں کو کیا تنگ کرتا ہے وہ ہے بے روزگاری یا میرٹ پر ملازمت کا ملنا۔ عام طور پر کس چیز سے ہم سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اور عام آدمی افیکٹ ہوتا ہے وہ ہے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں یا پھر پیٹرولیم پرائسز، اور ان سب کا مجموعی طور پر تعلق ہوتا ہے آپ کی معیشت سے، اور معیشت بہتر ہوتی ہے تو ملک ترقی کرتا ہے، اور حکومت کس حد تک عوام کو ریلیف پہنچا پا رہی ہوتی ہے اس کا تعلق بھی اس چیز سے ہوتا ہے، اور پھر اسی کو نام دیا جاتا ہے کسی حد تک گورننس کا۔ ساتھ ہی نظام انصاف کی بھی بات کریں تو نظام انصاف کس طریقے سے ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے یا لوگوں کو کتنی آسانی سے انصاف مل پاتا ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک مملکت کے کافی اہم چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ظاہر ہے چیلنجز کافی ہیں۔ اگر عالمی سطح پر بات کریں تو پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے، ہماری ڈپلومیسی کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان نے ظاہر ہے کہ ایران اور امریکہ جنگ کے دوران جس طرح کا کردار ادا کیا، اس سے پہلے گزشتہ سال بنیان المرصوص میں پاکستان نے اپنی جس طرح سے صلاحیتوں کو منوایا، آج دنیا ریسیپٹیو بھی ہے اور پاکستان ایک کی میڈیٹر ہے اور ایک اہم طاقت ہے۔ اب کل آپ نے جو خبر سنی وہ بڑی اہم خبر تھی کہ جی اس کے اندر 3 ملکوں کا اتحاد بن چکا ہے، دفاعی اتحاد، اس کے اندر پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ شامل ہیں، اور بھارت میں اس وقت صف ماتم ہے اس بنیاد پر کہ آپ اگر تینوں ملکوں کی کمبائنڈ ملٹری پاور کو دیکھیں اور اپنی اپنی ایکسپرٹیز دیکھیں ڈفرینٹ میدانوں میں، آئل پاور ہے سعودی عربیہ، پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور ایک بیٹل ہارڈنڈ ہماری ملٹری ہے، ترکیہ ایڈوانسمنٹ ایویونکس یا ڈرون ٹیکنالوجی یا 6th جنریشن 5th جنریشن ایئر کرافٹ کے معاملے میں ترکیہ کافی آگے ہے، تو اس معاملے پر بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ معیشت کی بہتری، اور اسی بنیاد پر گورننس کے حوالے سے پاکستان میں اب ان خطوط پر غور کیا جا رہا ہے کہ باقی سب چیزیں تو ٹھیک ہیں، ہمارا ڈیفنس اچھا ہے، ڈپلومیسی اچھی ہے، اب ڈیلیوری کی بات کرنی ہے، یعنی کہ 2 ڈی ہمارے ٹھیک ہیں، ڈیلیوری ٹھیک ہو جائے گی تو پھر عوام بھی سکون کا سانس لیں گے۔ اور اسی بنیاد پہ آپ نے دیکھا تھا کہ گزشتہ دنوں محسن نقوی صاحب نے ایک بات کی تھی اور اس کے بعد ایک نئی بحث چل پڑی تھی، اور اس کے اندر نظام کے ڈھہ جانے، نظام کے کلیپس کرنے، نئے انتظامی یونٹ سے لے کے کافی چیزوں پر ڈسکشن شروع ہوئی تھی، جو 8ویں دن ان کے ایک اور بیان آنے کے بعد بھی اب بھی جاری ہے۔ ایک تو سلسلہ وہ ہے، اور اسی بیان کے دوران بلاول بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا تھا، وہ تھا الٹی گنتی سے متعلق، اور اس وقت مدعا تھا آزاد کشمیر کے الیکشنز، لیکن اب یہ معاملہ اس سے آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ گو کہ بلاول بھٹو صاحب نے، مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایک سٹیپ بیک لیا اور انہوں نے اپنی لڑائی کو چھوڑ کر جو نون لیگ کے اندر یعنی کہ اسلام آباد اور لاہور کے اندر جو لڑائی ہے اس کا حوالہ دینے کی کوشش کی کہ ان کے لیے اصل مسئلہ تو یہ ہے، وزیر اعظم تو ویسے اچھے آدمی ہیں۔ تو اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کس کی الٹی گنتی شروع ہوئی ہے اور کس کے دن گنے جا رہے ہیں، اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا الٹی گنتی کا نعرہ یہ جو انتخابات کا تیسرا مرحلہ ہے اس تک چلے گا یا پھر اس کے بعد گنتی سیدھی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ذرا وہ ٹک ٹاک آپ کو سنواتے ہیں آپ کی میموریز کو ریفریش کرنے کے لیے، سنیں ذرا۔ میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ ٹک ٹاک آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ یہ تحریک کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک محدود نہیں رہے گا، انشاءاللہ تعالی میں اس تحریک کو پورا پاکستان میں چلاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک اور سٹیٹمنٹ کہ یہ الٹی گنتی میں نے نہیں ان کے وزراء نے شروع کی، وہ بھی ذرا سنوائیے پلیز۔ یہ جو الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کیا، یہ ان کے اپنے لوگوں نے شروع کیا۔ نون لیگ کا لڑائی اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا لڑائی نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا لڑائی تو یہ الیکشن میں ہوگا، الیکشنز میں تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل لڑائی کچھ اور ہے۔ اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کا ہو رہا